معزز والدین، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا اپنا سبق سیر و سیاحت۔ آج ہم پڑھیں گے اسی سبق کی مشق، تو شروع کرتے ہیں مشق۔ سوال نمبر 1 میں شامل ہے تفہیم، سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، ماموں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے ماموں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر سالانہ امتحان میں اچھے نمبر آئے تو وہ مری لے کر جائیں گے۔ سوال بے ہے ماموں کو نتیجے کی خبر کیسے ملی؟ تو اس کا جواب ہے ماموں کو نتیجے کی خبر امی نے فون کر کے دی۔ سوال جیم ہے لاہور سے راولپنڈی کا سفر کیسے کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے لاہور سے راولپنڈی کا سفر ریل گاڑی کے ذریعے کیا گیا۔ اگلا سوال ہے دال، مری جانے والی گاڑی میں کل کتنے افراد سوار تھے؟ تو اس کا جواب ہے گاڑی میں کل 7 لوگ موجود تھے۔ سوال رے ہے راولپنڈی سے مری تک کا منظر کیسا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ہر طرف پہاڑی پہاڑ اور لہلہاتا ہوا سرسبزہ نظر آ رہا تھا اور یہ سفر بہت ہی خوشگوار تھا۔ سوال زے ہے مری اور اس کے قریبی علاقوں میں کون کون سے اہم تفریحی مقامات ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نتھیا گلی، پتریاٹا، بوربند، نیو مری، یہ سارے تفریحی مقامات قریب موجود ہیں۔ سوال ہے سوال نمبر 2، درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، جب نتیجہ آیا تو میری پوزیشن تھی اول، دوم، سوم۔ جواب ہے اول۔ بے، میں خوشی سے اٹھا ناچ، جھوم، جاگ، جھوم اٹھا۔ جیم، ماموں جان رہتے تھے اسلام آباد میں، لاہور میں، راولپنڈی میں۔ تو اس کا جواب ہے راولپنڈی میں۔ دال، ہم راولپنڈی پہنچے شام کے وقت، صبح کے وقت، رات کے وقت۔ تو اس کا جواب ہے شام کے وقت۔ ہے رے، ہم راولپنڈی سے مری پہنچے 2 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں؟ اس کا جواب ہے 1.5 گھنٹے میں۔ مری سطح سمندر سے بلند ہے 6,500 فٹ، 7,500 فٹ یا 8,500 فٹ؟ تو اس کا جواب ہے 7,500 فٹ۔ سین، مری کی سب سے بڑی سڑک ہے قائد اعظم روڈ، مال روڈ یا کشمیر روڈ؟ تو اس کا جواب ہے مال روڈ۔ اگلا سوال ہے باہمی گفتگو۔ سوال نمبر 3، پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے، پاکستان کے سیاحتی مقامات کے بارے میں آپس میں گفتگو کریں۔ پیارے بچوں، جس نے جو جگہ دیکھی ہے، مری گیا ہے یا اسلام آباد کے پہاڑ دیکھے ہیں، تو آپ آپس میں اس پر گفتگو کریں۔ سوال 4 ہے اگر آپ نے کچھ سیاحتی مقامات کی سیر کی ہے تو دوستوں سے ان مقامات کی خوبیاں بیان کریں۔ سوال نمبر 5 ہے لفظوں کا کھیل، الفاظ کی مدد سے جملے بنائیں۔ وعدہ، ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ استعمال، ہمیں اپنی استعمال کی چیزوں کو ہمیشہ ان کی جگہ پر واپس رکھنا چاہیے۔ آغاز، مری کا آغاز ہوا تو راستہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ فاصلہ، راولپنڈی سے مری تک کا فاصلہ 1.5 گھنٹے میں مکمل ہوا۔ سبزہ، مجھے سبزہ بہت پسند ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، زبان شناسی۔ مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ کر کے لکھیں اور اپنی کاپی پر ان کے جملے بھی بنائیں۔ ماموں، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ ہے مذکر۔ اگلا لفظ ہے ہوا، تو ہم بنائیں گے ہوا کا جملہ۔ آپ ان کو اپنی کاپی پہ بنائیں گے۔ آج بہت اچھی ہوا چل رہی ہے۔ شام، شام کا جملہ بنائیں گے، ہم شام کے وقت راولپنڈی پہنچے۔ پہاڑ، مری کے پہاڑ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ فون، ماموں کو امی نے فون کر کے میرے نتیجے کی اطلاع دی۔ گاڑی، ہم 7 لوگ گاڑی میں موجود تھے۔ زمین، زمین اور آسمان سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ امتحان، میں امتحان میں اول آنے کی وجہ سے بہت خوش ہوئی۔ برف باری، کچھ ہی دیر کے بعد مری میں برف باری شروع ہو گئی۔ گھر، میرا اسکول میرے گھر سے بہت دور ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، ضروری کام کے لیے چھٹی کی درخواست۔ باخدمت ہیڈ مسٹریس صاحبہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول لاہور، جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے گھر پر ضروری کام ہے، اس وجہ سے میں آج اسکول نہیں آ سکتی۔ مہربانی فرما کر یوم 5 دسمبر 2023 کی رخصت عنایت کی جائے، عین نوازش ہوگی۔ عرض آپ کی تابعدار فرمان سمیرہ ظہیر، جماعت سوم اے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، پڑھنا۔ اخبارات، رسالوں یا انٹرنیٹ کی مدد سے پاکستان کے سیاحتی مقامات کے بارے میں مضامین کا مطالعہ کریں اور لطف اٹھائیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، تخلیقی لکھائی۔
किसी तफरीही मकामात की सैर का हाल अपनी कॉपियों में तहरीर करें। 10 चंद जुमलों के ज़रिए से किसी खूबसूरत मकाम की ज़बान मंजर कशी कीजिए और वहाँ की जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है बयान करें। सवाल नंबर 11, कॉपी में हेडमास्टर साहब हेडमिस्टर साहिबा के नाम बीमारी की वजह से रुखसत की दरख्वास्त लिखिए। जिस तरह से ज़रूरी काम की दरख्वास्त लिखी गई है, इसी तरह से आपने बीमारी की दरख्वास्त लिखनी है। ज़रूरी काम की जगह आप बीमारी लिख देंगे तो आपकी ये दरख्वास्त मुकम्मल हो जाएगी। सवाल नंबर 11 हमने मुकम्मल किया। सवाल नंबर 12, सरगर्मियाँ। डायरी बनाएं और उसमें अपनी छुट्टी के दिन की मसरूफियात लिखें। सवाल नंबर 13, अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो चंद जुमलों में उनका तारुफ करवाएं। आपके कोई मामू रावलपिंडी में रहते हैं, आपकी खाला मुल्तान में रहती हैं, तो उनका तारुफ करवाएं कि वो किस शहर में रहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास जायज़ा नंबर 4। सवाल एक है, कुदरती आफात के वक़्त हमें भरपूर तावन का मुज़ाहरा करना चाहिए। खुदा न ख्वास्ता अगर कहीं ज़लज़ला या सैलाब आ जाए और आप वहाँ मौजूद हों तो आप अपनी और दूसरों की मदद कैसे करेंगे? आपस में गुफ्तगू करें। प्यारे बच्चों, हम एक सबक पढ़ चुके हैं जिसमें ये तमाम बातें दर्ज हैं। आप उसको पढ़कर आपस में गुफ्तगू करें। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, पढ़ना। नीचे दी गई आदत को पढ़िए और अच्छी आदत पर दुरुस्त और बुरी आदत पर गलत का निशान लगाएं। एक है बाकायदगी से नहाना, ये अच्छी आदत है तो इस पे दुरुस्त। कभी कभार दांत साफ करना बुरी आदत है तो इस पे गलत। घर को साफ करके कूड़ा गली में फेंक देना ये भी गलत है। पड़े हुए नाखून तराशना ये दुरुस्त है। देर से सोना और देर से उठना ये भी गलत है। अपने बिस्तर कमरे घर को साफ रखना दुरुस्त है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, ज़ुबान शनासी। वाहद की जमा और जमा की वाहद तहरीर करें। गर्मी गर्मियाँ, उस्ताद उसातिज़ा, सवाल सवालात, इलाका इलाके, हवाएं हवा, दरख्तों दरख्त, नुकसानात नुकसान, मेवे मेवा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, तख्लीकी लिखाई। सुबह का मंजर अपने अल्फाज में तहरीर करें। नीज़ तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के मनाजिर में फ़र्क बताएं। अगला सवाल है सरगर्मी। अपने गाँव के सुबह के मंजर की तस्वीर बनाएं और इसमें रंग भरें। प्यारे बच्चों, बहुत ही मज़े की मश्क थी और बहुत ही आसान है। आपको इसमें सरगर्मियाँ बहुत सारी दी गई हैं जिनको आपने पूरी दिलचस्पी से हल करना है और मुझे ज़रूर बताना है। इसके साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। कल मिलते हैं नए सबक के साथ और उसकी मश्क के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।